اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ویورز، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے مسائل میں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کے متعلق، اور زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے تیسرا رکن ہے۔ پہلا کلمہ شہادت ہے، اللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، اور اس کے بعد نماز ہے، اور تیسرا رکن جو اہم ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ تمام شریعتوں کا وہ جزء لازم رہا ہے، اور تمام جتنے بھی رسول انبیاء ہیں ان پہ زکوٰۃ، ان کی امتوں پہ زکوٰۃ لازم رہی ہے، جس طرح ہم سب پر ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے بعض مسائل وہ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کس پہ لازم ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کون سے، اور کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہونا کسے کہتے ہیں؟ تو نصاب جو ہے وہ 3 طرح کے، ایک ہے مال تجارت، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے سونا، اور تیسرا ہے چاندی۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو تو سونا 7.5 تولے ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ صرف سونا ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ نقدی ہو، نہ مال تجارت ہو، صرف خالصتاً سونا ہو۔ دوسرا، اگر کسی شخص کے پاس سونا نہ ہو، چاندی ہو، تو چاندی کتنی ہو؟ 52.5 تولے چاندی ہو، ٹھیک ہے، یا اس کی قیمت کے پیسے ہو۔ تیسرے نمبر پر جو مال تجارت ہے وہ اتنا ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، اس شخص پر یہ تینوں صورتوں میں وہ صاحب نصاب ہوگا، اس شخص پر زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ اگر کسی شخص کے بعد تھوڑا سا سونا ہے، مثلا 1 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، پھر نقدی بھی ہے، تو آپ ان تینوں کو ملا کر چاندی کی مقدار کے برابر وہ نصاب نکالے گا۔ میری بات سمجھ آئیے نا آپ کو؟ یعنی اب سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، کچھ نقدی بھی ہو، مال تجارت بھی ہو، تو اب تینوں کو ملا کر سونے کی مقدار نہیں کریں گے 7.5 تولے، بلکہ اب چاندی کی مقدار، تاکہ جو ہے نا وہ غریبوں کا بھلا ہو۔ کئی لوگوں کے پاس مثلا 2 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، 3 تولے، وہ سمجھتے ہیں نہیں 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ لازم آئے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر نقدی 7 ہے تو اب کیا کریں گے؟ قیمت کا اعتبار کر کے وہ کیا نام ہے، چاندی کے مقدار جو ہے نا وہ پھر راج الوقت سے کا راج الوقت جتنی چاندی کی قیمت ہے اس کے مطابق ملا کر 52.5 تولے چاندی جو بنتی ہے اس کو ملا کر اس پہ زکوٰۃ لازم آئے گی۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بیان فرمائے 7 مصارف ہیں۔ ان میں سے ایک فقیر ہے۔ فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے، لیکن وہ ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ دوسرا مسکین ہے، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، نہ اپنا گھر ہو، نہ پیسے ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اور تیسرا والعاملین علیہ، عاملین کہتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، زکوٰۃ لینے والے، ظاہر ہے کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے، ان کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے تنخواہ کی مد میں۔ اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، اسلام کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اول اسلام میں تھا، اب اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے، پہلے غلامی کا تصور تھا، تو کوئی مسلمان ہوتا تو غلام ہوتا تو اسے آزاد کرنے کے لیے اگر آپ زکوٰۃ دے کر اسے آزاد کریں تو جائز تھا، لیکن اب غلامی کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ والغارمین، اور اسی طرح وہ شخص کہ جو مقروض زدہ ہو، جس پہ قرض ہو، تو آپ، لیکن قرض ضروری ہے، اچھے کاموں کے لیے اس نے لیا ہو، شراب نوشی کے لیے، حرام کاری کے لیے، کسی بدکاری کے لیے، کسی برے کام کے لیے لیا ہو، تو اب اسے زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے۔ کسی اچھے کام کے لیے لیا ہے، اس کی ضرورت تھی، اس نے قرض لیا ہے، اب اس کو قرض چکانے کے لیے کام نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، کوئی وہ پتہ ہے نہیں چکا سکے گا، تو اب اس کو قرضہ اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے نا، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے راستے سے مراد یہ ہے کسی نے کنواں بنوا دیا لوگوں کے پانی پینے کے لیے، رستہ بنا دیا، یہ طرح کے بہت سارے معاملات آ گئے۔ اسی طرح وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جو نکلے، دین کا طالب علم ہو، دین کا اسٹوڈنٹ ہو، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ابن سبیل سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مسافر ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ اپنے علاقے میں وہ مالدار ہو، لیکن یعنی یہ کوئی بندہ یہاں سے نکلا پنجاب کے کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا، وہاں پہنچا، نہ اس کے پاس پیسہ، سب کچھ ختم ہو گیا ہے،
یا اس ایسے معاملات آ گئے ہیں، اب وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی مجھے پیسے دو، تو اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ اس کو ضرورت کے پیسے دیں گے، زیادہ نہیں کہ جتنے حصے میں اپنے گاؤں کو پہنچ سکے یا اپنی وہ معاملات پورے کر سکے تو اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ لازم نہ ہو، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن جو ہاشمی سید ہو۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ بعد ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ گورنمنٹ کے بینکوں میں جو پیسے ہوتے ہیں تو بینک خود بخود بغیر بتائے زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی کو خود اپنے ہاتھ سے دیں یا دوسرا دے، لیکن کسی کو مالک بنائے، نیت بھی ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ یہاں تبلیغ والی صورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ زبردستی کو کاٹ لیتی ہے۔ اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کریں، جب آپ پہلے کو ادا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پہلے مالک نصاب بن گیا، پورا سال اس میں گزر گیا، تو وہ پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے؟ 100 پہ 2.5 روپے اور لاکھ پہ 2.5 آتا ہے، اسی طرح آپ اسٹیمیٹ لگا کے زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔